بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، آپ کی معلمہ رافیہ زاہد اپنے چینل سخندان بہاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مرثیہ۔ مرثیہ لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہے مرنے والے کی تعریف و توصیف کرنا۔ اصطلاح میں مرثیہ ایسی نظم ہے جس میں شاعر کسی شخص کی وفات پر غم کا اظہار کرتا ہے اور اس شخص کی خوبیوں کو بیان کر کے اسے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ بعد ازاں مرثیہ صرف حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کے حوالے سے مخصوص کر دیا گیا۔ پہلے زمانے میں مرثیہ مسدس کی حیت میں لکھا جاتا تھا، لیکن دور جدید میں حیت کی قید نہیں رہی۔ اردو زبان میں مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی، دکن کے بعد لکھنؤ میں اس کو فروغ حاصل ہوا۔ اچھا، مرثیہ پہلے جو ہے لکھا جاتا تھا، کسی کے بھی بارے میں لکھا جا سکتا تھا، مگر پھر بعد میں جو ہے یہ صرف اور صرف حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے حوالے سے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اس کے جو مرثیے کے جو اجزاء ہیں وہ 8 ہیں، یعنی کہ مرثیہ کس بنیاد پر لکھا جاتا ہے یا اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مرثیہ لکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہاں پر اس کے 8 اجزاء ہیں: چہرہ، سراپا، رخصتی، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین اور دعا۔ اچھا، چہرے سے مراد ہے اس کا تعارف، تمہید، یعنی کہ اس کے اندر جو شروع میں مناظر فطرت بیان کیے جاتے ہیں وہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا سراپا۔ اس حصے میں شخصیت کے خد و خال اور قد و قامت کے ساتھ روحانی اور باطنی خوبیوں کا بیان ملتا ہے۔ نمبر 3، رخصت۔ میدان کربلا میں جب کوئی شخص خیمہ گاہ سے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتا تو اہل بیت اس مجاہد کو جس انداز میں رخصت کرتے، اس کا بیان اس حصے میں کیا جاتا ہے۔ آمد۔ جب کوئی بہادر میدان جنگ میں لڑائی کے لیے آتا ہے تو اس کے آنے کے انداز کو آمد کہا جاتا ہے۔ مرثیہ کے اس حصے میں اس کی آمد کی کس شان سے ہوئی، اس کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ رجز۔ اچھا، عرب میں رواج تھا کہ میدان جنگ میں آنے کے بعد ہر جوان اپنی شجاعت اور بہادری کو بیان کر کے مقابل کو للکارتا تھا۔ شاعری میں اس فخر یا احساس کو رجز کہا جاتا ہے۔ جنگ۔ رجز کے بعد جنگ کے منظر کو بیان کیا جاتا ہے، یہ مرثیہ کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 7واں حصہ ہے شہادت۔ جنگ کے منظر کی انتہا پر شہادت کا بیان ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے جسے حاصل مجلس کہا جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے بین اور دعا۔ بہادر کی شہادت پر رنج و الم کے جذبات کی عکاسی بین کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مرثیے کے اختتام پر شاعر دعا کرتا ہے اور مرثیے کو اپنی شفاعت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ہے سلام۔ سلام اردو شاعری کی ایک صنف ہے، اس کو غزل کی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ غزل کی طرح سلام میں بھی مطلع، مقطع